بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم وقال عليه الصلاة والتسليم: استحيوا من الله حق الحياء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو کامل و مکمل کر دیا، اور اللہ نے دین اسلام کو پسند فرما دیا قیامت تک کے لیے. اس میں کوئی گنجائش اضافے کی، زیادتی کی نہیں. اللہ نے انسان کے اندر فطری طور پر ایک بہت ہی بڑی صفت، عظیم صفت رکھی ہے، جس کو شرم و حیا کہتے ہیں. یہ انسان کے اندر اللہ نے ودیعت کر رکھی ہے اس کی پیدائش کے ساتھ ہی. اسی لیے اس کے برخلاف اگر کوئی کام ہو تو انسان کو وہ پسند نہیں آتا. لیکن شیطان نے انسان کو ہر قدم پر، ہر چیز میں اسے اللہ کے احکام کے خلاف کرنا ہے، تو لہٰذا وہ جو انسان کا کھلا دشمن ہے، انسان کو اس کے حق کے راستے سے اس کو ہٹاتا رہتا ہے. ایک اچھی صفت، ایک اچھی عادت انسان کے اندر بچپن سے تھی، اور اس سے ایمان کو اللہ کے نبی نے، اللہ نے جوڑ کر بیان کیا. جس طرح ہر چیز دنیا میں جوڑا جوڑا پیدا کی گئی ہے، نیکیوں میں بھی بعض نیکیاں ساتھ ساتھ جوڑے کے طور پر، اسی طرح حیا اور ایمان بھی دونوں ایک ساتھ جڑے ہوئے. جب انسان کے اندر سے شرم و حیا گئی تو سمجھے کہ ایمان بھی گیا، یا اس میں سے ایک ایمان اگر انسان سے گیا تو شرم و حیا بھی گئی.
یہ بہت ہی اعلیٰ صفت تھی انسان کو ایک اچھا انسان بنانے میں، یا کم سے کم انسان کو اپنے انسان ہونے پر باقی رکھنے کے لیے بھی یہ چیز بہت ضروری تھی، یہ عادت بہت ضروری تھی، ورنہ اس صفت کے حیا کے چھوڑنے کی وجہ سے انسان جانوروں کے زمرے میں، حیوان کے زمرے میں داخل ہو جاتا ہے، انسان اور حیوان میں کچھ زیادہ فرق نہیں رہ جاتا۔ اسی لیے عام محاورے میں کوئی آدمی بے شرمی کا کام کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں انسان بن انسان۔ تو اللہ نے فرق امتیاز یعنی جدا ہونے کی علامت جانور اور انسان میں ایک جو علامت تھی اس کو جدا کرنے والی، وہ شرم و حیا تھی۔ انسان جب دنیا میں پیدا ہوا بے لباس تھا، اور دنیا بھی ایسے ہی آگے بڑھتی گئی، جیسے جیسے انسان کے اندر احساس اور شعور پیدا ہوتا گیا، ویسے ویسے اپنے وہ جسم کو چھپانا فطری طور پر اپنی ضرورت سمجھنے لگا، اور اس پر وہ اپنے آپ کو فخر محسوس کرنے لگا، یہاں تک کہ کھلے سر رہنا بھی بادشاہوں کو پسند نہ تھا۔ کھلے سر کا صرف کھول دینا مردوں کے لیے بلکہ بادشاہوں کے لیے ایک وقت میں عیب سمجھا جاتا تھا، زینت کے خلاف سمجھا جاتا تھا۔ جو جتنی تہذیب والا ہوتا تھا اتنی اچھی زینت اختیار کرتا تھا، لیکن جیسے جیسے انسان نے ترقی کی، اسلامی احکام سے دور کرنے کے لیے انسانیت کو، خصوصاً مسلمانوں کو ایک چیز میں اسلامی معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے انہوں نے باقاعدہ پلاننگیں کی، سازشیں کی، منصوبے تیار کیے۔ جس طرح آپ نے سنا فیملی اور خاندان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے جتنے منصوبے کیے گئے، اسی طرح انسان کے اندر سے اس فطری چیز کو اللہ نے جو بہت اچھی صفت انسان کے اندر رکھی تھی، جس سے وہ انسان بن کر رہتا تھا بلکہ فرشتوں کے درجے کو بھی پا لیتا تھا، وہ تھی شرم و حیا۔ اس کو نکالنے کے لیے بھی شیطان نے اور اس کے کارندوں، اس کے ساتھیوں نے بڑی محنت کی اور نعرہ لگایا شائنس از اے سکنس، شائنس از اے سکنس۔ ہم کہتے ہیں شائنس از اے فٹنس، یہ تو اچھا ہونے انسان کی علامت ہے، یہ تو اس کی ترقی کی علامت ہے، اس کی کمزوری نہیں ہے۔ شرم و حیا انسان کی کمزوری نہیں ہے، بلکہ جس کے اندر شرم و حیا ہے اتنا ہی اس کے اندر ایمان ہے۔ آدمی اللہ سے شرم کرے، حدیث میں آتا ہے اللہ سے شرم کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح سنن ترمذی کی حدیث ہے، صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول ہم تو شرم کرتے ہیں، شرم ہم تو کرتے ہیں۔ قلنا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا کہ شرم تو ہم کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرم صرف اسی کا نام نہیں ہے، یہ تو پہلا حق ہے کہ آدمی اپنے ستر کی حفاظت کرے، عورت اپنے ستر کی حفاظت کرے، بلکہ شرم کے بہت سارے شرم و حیا کے درجے ہیں۔ آدمی جھوٹ بولنے میں شرم محسوس کرتا ہے، یہ بھی شرم ہے۔ کسی کو دھوکہ دینے میں شرم محسوس کرتا ہے، جھجک، یہ اللہ سے شرم ہے کہ میں اس کو دھوکہ دے دوں گا۔ ایک گناہ کرتا آدمی اللہ سے شرماتا ہے کہ میں کل کے دن اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، یہ شرم ہے۔
ماں باپ سے شرم کرتا ہے آدمی، بہن سے، بھائی سے، رشتہ داروں سے، دوست و احباب سے، ملنے والوں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرم یہی نہیں ہے کہ تم جو ہے صرف اپنے کپڑوں کو، اپنے بدن کو برہنہ ہونے سے، ننگا کرنے سے بچا لو، شرم یہ بھی ہے کہ سر کی حفاظت کرو، اور سر کے اندر جو اعضاء ہے اس کی حفاظت کرو، اور پیٹ کی حفاظت کرو، اور پیٹ میں آنے والی غذا کی حفاظت کرو، اور موت کو یاد کرو، موت کے بعد آنے والی زندگی کو یاد کرو۔ ایک لمبی حدیث ہے، بہت بڑے عالم شاہی مراد آباد کے سلمان منصور پوری صاحب دامت برکاتہم نے ایک لمبی کتاب صرف ایک حدیث پر لکھی ہے۔ سر کے اعضاء ہیں کان، آنکھ، زبان، پیٹ میں جتنی چیزیں داخل ہوتی ہیں، حرام، سود، بہت ساری باتیں، زبان کے گناہ، زبان، جھوٹ، غیبت، حسد، تکبر، اتنے، اور سر کے اندر پانے والے اور دماغ میں آنے والے برے اخلاق، یہ تمام چیزیں اس نے جمع کی ہیں، اور موت کے تمام حالات اور آخرت، ایک لمبی کتاب صرف اس ایک حدیث پر لکھی۔ میں یہاں پر یہ بتانا چاہ رہا ہوں، یہ تو شرم کا اعلیٰ درجہ ہے، آدمی اپنے سر کی اور سر کے اندر جو اعضاء ہیں، کان، آنکھ، ناک، زبان، اس کی حفاظت کرے، اور اس کی لمبی تفصیل ہے کن چیزوں سے حفاظت کرے، اور اس کے بعد پیٹ کی اور پیٹ میں آنے والی تمام غذاؤں کی، اور پیٹ سے متعلق جتنے اعضاء ہیں، شرمگاہ بھی پیٹ سے متعلق ہے، جنسی خواہشات، اور پھر اس کے بعد موت، آدمی کا اختتام ہو جائے، اس کے بعد موت کے بعد آنے والی ساری زندگی اور اس کی حفاظت، ایک لمبی تفصیل۔ انشاءاللہ ایک ایک جمعہ آپ کے سامنے ان تینوں باتوں پر، اس حدیث کے 3 جز پر انشاءاللہ آپ کے سامنے بات کروں۔ لیکن اس سے پہلا درجہ یہ ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں شرم و حیا، یعنی کم سے کم اپنے لباس کو، اپنے بدن کو چھپائیں ایک دوسرے کے سامنے، یہ ہمارے اندر ہے یا نہیں؟ شرم کا اعلیٰ درجہ تو چھوڑیے، صرف شرم کا ایک ادنا درجہ جس کو شرم کہتے ہیں، شرم جو معنوی طور پر جو سمجھی جاتی ہے، وہ ہے ہمارے اندر یا نہیں، اس کا اندازہ ہم دیکھ لیں۔ ایک عورت کسی دکاندار کے پاس کپڑا لینے گئی، اس نے کہا کہ مجھے شلوار کے لیے کپڑا دے دیں۔ اس نے ایک کپڑا دیا۔ آج کا جو ماحول اور معاشرہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات کافی ہے، للعاقل تکفیہ الاشارہ۔ اس نے کہا یہ کپڑا ہے، اس نے کہا اور پتلا دے دیجئے، اس نے کہا یہ ہے، اس نے کہا اور پتلا دے دیجئے، اس نے اور ایک کپڑا دکھایا اور کہا اسی میں سب نظر آ جائے۔ جس چیز کو انسان فخر امتیاز سمجھتا تھا، ایک کپڑا پہننا ایک فخر کی چیز ہے، عزت والی چیز ہے کہ انسان کو ایک وجود ملا ہے، وہ جانور کو نہیں ملا ہے، یہ مرتبہ اور عزت جانور کو نہیں ملا ہے۔ تو جانور اور انسان میں فرق امتیاز، اچھی سمجھے جانے والی بات یہ تھی کہ وہ اچھی پوشاک تیار کرتا ہے، لیکن مغربی کلچر نے، ویسٹرن کلچر نے، دنیاوی باطل طاقتوں نے، مکر و فریب اور سازشوں نے اور شیطان کے کارندوں نے یہ سمجھایا کہ شائنس از اے سیکنس۔ اب اس سے باہر نکالنے کے لیے، تاکہ اس کو باہر نکال دے اس شرم و حیا کے قلعے سے، یہ ایک قلعہ تھا جس سے اس کی ایمان کی، اس کے اخلاق کی، بلکہ اس کے خاندان اور نسلوں کی حفاظت ہوتی تھی۔ ایک آدمی شرم و حیا اختیار کرتا ہے، صرف اس کا نہیں بلکہ اس کی آنے والی نسلوں کی حفاظت کا یہ قلعہ تھا۔ اس سے نکالنے کے لیے عورتوں کو برابر کے حقوق، وومن رائٹس دیے گئے، ان کو جابز دی گئی، ان کو باہر نکلنے پر آمادہ کیا گیا، اور یہ نعرہ لگایا گیا۔ ہر مرتبہ شیطان کا جو نعرہ ہوتا ہے بڑا ہی خوبصورت ہوتا ہے اور سمجھ میں آنے والی بات ہوتی ہے، اور سب اس کے مکر و فریب میں آ جاتے ہیں۔ وہ یہ تھا کہ بھئی عورت بھی ایک انسان ہے، اس کو اس کا حق ملنا چاہیے، عورت بھی ایک انسان ہے، اس کو اس کا حق ملنا چاہیے، اسے آزادی دینی چاہیے۔ آزادی کیا ہے؟ واٹ از فریڈم؟ فریڈم کیا ہے؟
آدمی شوہر کی نوکری اور شوہر کی غلامی اور شوہر کی خدمت سے نکل کر آفس میں جا کر 7-8 لوگوں کی خدمت کرے، یہ آزادی ہے؟ آدمی ایک شوہر، ایک باپ اور بھائی بہن کی خدمت اور اس کے ساتھ میں رہنا چھوڑ کر باہر جا کر کمپنی میں ملازمت کرے اور ہوٹل میں ویٹر بن کر اور فلائٹ میں جو ہے ایئر ہوسٹس بن کر 500 لوگوں کی خدمت کرے، ان کی ہوس بھری نگاہوں کا مقابلہ کرے، یہ آزادی ہے؟ یا یہ آزادی ہے کہ بیٹی ہے تو باپ پر اس کے حق کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے، اور شوہر ہے تو بیوی ہے تو شوہر پر اس کے کھانے اور پینے، اس کے کپڑے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری دی ہے، اور بہن ہے تو بھائی پر اس کی ذمہ داری ہے، ماں ہے تو بیٹے پر اس کی ذمہ داری دی ہے۔ یہ آزادی ہے یا وہ آزادی ہے کہ ویسٹرن کلچر میں شادی کرے تو اپنا آدھا حق شوہر کو دے، اپنی آدھی کمائی شوہر کو دے، گھر کا کرایہ آدھا دے، بچوں کا خرچہ آدھا اٹھائے، اپنا خرچہ آدھا اٹھائے؟ کون سی ہے آزادی؟ کس کو آزادی کہتے ہیں؟ یہ آزادی ہے؟ کیا یہ آزادی ہے؟ اب یہ نعرہ لگایا گیا، جب وہ باہر نکلی تو اس سے کپڑے اتارے گئے، اس سے ماڈلنگ کروائی گئی، اس کو جاب میں رکھنے کے لیے ہر ایسی بیوٹی کو لایا گیا تاکہ گاہک اس کی طرف دیکھیں، اس کا گراہک اس کی طرف آئے، وہ اسی جگہ آئے، اسی سے بزنس کرے۔ اس کو اشتہار میں لایا گیا، پرچوں میں لایا گیا، فوٹوز میں لایا گیا، چھوٹی چھوٹی چیز میں تصویر بنا کر اس عورت کو ماڈلنگ کے لیے پیش کیا گیا، یہاں تک کہ اس کو ایک ٹیشو پیپر کی حیثیت نہ رہی۔ اب اسلام پر اعتراض ہونے لگے کہ اسلام میں برقع ہے، پابندیاں ہیں، گھر ہے، شوہر ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، اور جس محفوظ قلعے میں اللہ نے اس کو ایک ملکہ، ایک شہزادی کی حیثیت دی تھی، اس سے نکال کر اس کو ایک بازار کی ایک یوز اینڈ تھرو چیز بنا کر ویسٹرن کلچر نے پیش کر دیا، اور آج ہمارا معاشرہ اس کو ترقی سمجھتا ہے۔ کیا یہ ترقی ہے؟ انسان نے پیدا ہو کر کپڑے پہننا سیکھے، اب اس کے کپڑے کاٹے جا رہے ہیں۔ فیشن سینٹرز میں، بڑے بڑے مالز میں جو کپڑے بکتے ہیں بہت چھوٹے ہوتے ہیں، جتنے شارٹ کپڑے ہیں اتنی زیادہ قیمت ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کپڑا جتنا بڑا ہو قیمت اتنی زیادہ ہونی چاہیے تھی۔ عقل پر پردہ پڑ گیا ہے۔ جب آدمی انسان اللہ کی راہ کو چھوڑ کر شیطان کی راہ اختیار کر لیتا ہے تو اسے اچھائی برائی کی تمیز نہیں رہ جاتی، وہ جو ہے پاخانے کو وہ کھانا اور غذا سمجھنے لگتا ہے۔ یہی حالت ہو چکی ہے۔ جس شرم و حیا کی صفت کو اللہ نے ایک عظیم صفت بنا کر دیا تھا اور کہا تھا ان الحیاء من الایمان، الحیاء شعبۃ من الایمان۔ باپ کے سامنے بیٹا آنکھیں نیچے کر لیتا ہے، شرم و حیا عزت و احترام کے لیے۔ یہی حیا بہن سے اور ہے، یہی شرم و حیا ماں سے اور ہے، یہی شرم و حیا استاد سے اور ہے، یہی شرم و حیا لوگوں سے اور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں عرب کی کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا نظر آتی تھی، اتنے شرمیلے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ فرشتے ان سے حیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، حضرت ابو بکر آئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، اسی طرح بیٹھے رہے۔ کسی نے کہا کہ حضرت عثمان آ رہے ہیں، اللہ کے نبی سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اپنے پنڈلی پر کپڑا ڈال لیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا تعجب کی بات ہے، ابو بکر کا مرتبہ تو اور ہے، حضرت عمر کا مرتبہ عالی شان ہے، لیکن حضرت عثمان کی کیا خصوصیت ہے کہ ان کے آنے پر آپ اپنی پنڈلی پر کپڑا رکھ رہے ہیں؟ فرمایا کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ آج ہمارے اندر حیا ختم ہوگی۔ چھوٹا سا بچہ ہے لیکن صحیح، اس کے کپڑے ماں باپ سب بدلوا رہے ہیں، کھلے عام بدل رہے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ معمولی بات ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ بچہ ہر چیز کو آبزرو کرتا ہے، ہر چیز اس کے ذہن میں ریکارڈ ہوتی ہے، اس کی آنکھیں ہر چیز کی تصویر لیتی ہے۔
وہ سوچتا ہے کہ میری شرمگاہ سے اس کی شرمگاہ مختلف ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھلا ایسا ہی چھوڑ رکھا ہے گھر میں، ایک بچے کے سامنے دوسرے بچے کے کپڑے آپ تبدیل کروا رہے ہیں، بچیوں کے۔ اللہ اکبر! جب یہ بات معاشرے میں اپنے گھروں کی ابتدائی حصے سے ہوتی ہے تو بڑے ہو کر تو وہ سمجھتے ہیں باپ ہے اور نکر میں گھر میں پھر رہا ہے، گھوم رہا ہے، بچے سمجھیں گے کہ ہاں یہ اس طرح رہنے کا اصول ہے۔ ماں ہے کھلے عام کپڑوں میں ایسے ہے جیسے، یہ بات اور ہے کہ جتنا پردہ ہے وہ تو ہے، لیکن بے حیائی کا مظاہرہ، یہاں تک کہ اگر اسے باتھ روم بھی جانا ہو تو وہ اتنا ہم اس کی تربیت کر دیں کہ بچہ مجلس میں آ کر نہ کہے کہ مجھے باتھ روم جانا ہے، مجھے واش روم جانا ہے، بلکہ وہ کان میں کہے اپنے ماں کے، اپنے باپ کے۔ یہاں سے جب شرم و حیا نکلتی ہے، اب آگے اعلیٰ درجہ آتا ہے کہ اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ گناہ کرتے ہوئے اللہ سے شرم کرے، کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے اللہ سے شرم کرے، جھوٹ بولتے ہوئے اللہ سے شرم کرے، گناہ ہو جائے اس پر افسوس کر کے شرم کرے، شرمسار ہو۔ یہ اعلیٰ درجے بہت ہیں، سر کی حفاظت اور پیٹ کی حفاظت اور موت کے بعد آخرت کی حفاظت، اس کے درجات ہیں، اس کے درجات ہیں، اس کے درجات ہیں۔ لیکن ادنا درجہ جو ہمارے معاشرے میں تھا وہ چلا گیا ہے، اس کو میں بتا رہا ہوں۔ اگرچہ کہ آپ دیکھیں انسان اور حیوان میں فرق امتیاز کپڑا پہننا ہے، لیکن سب سے پہلے نبی حضرت آدم، حضرت حوا، جب انہوں نے، اللہ نے کہا تھا اس درخت کے قریب نہ جانا، بطور سزا کے ان کے کپڑے اتار لیے گئے تھے۔ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ 4-5 مرتبہ یہ واقعہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ آدم علیہ السلام جب وہ درخت کے پاس چلے گئے، اس کے پھل کو کھا لیا تو دونوں کے کپڑے اتر گئے، انہوں نے درختوں کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی۔ قرآن کریم میں باقاعدہ موجود ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ غلطی کرنے کی بنا پر سزا کے طور پر کپڑے اتار لیے گئے تھے، آج فیشن کے طور پر کپڑے اتارے جا رہے ہیں۔ جو سزا تھی، جو گناہ تھا، جو غلطی تھی، آج اس کو فیشن اور جو ہے ترقی سمجھا جا رہا ہے۔ افسوس اصل پر کہ کتنا زیادہ آدمی جو ہے اپنی ہوس اور اپنی خواہش کے پیچھے چل کر اندھا ہو جاتا ہے، اچھی کو بری اور بری کو اچھی چیز سمجھنے لگتا ہے۔ جب آدمی کا یہ حال ہو جائے کہ اچھی اور بری چیز میں وہ فرق نہ کر سکے تو اس کا دنیا میں رہنا اور نہ رہنا دونوں برابر۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حیا اور ایمان دونوں حصے عطا فرمائے۔ الحمدللہ بہت ساری جگہوں میں تعلیمی اعتبار سے دھیرے دھیرے مکاتب شروع ہو رہے ہیں، 9 سال سے اوپر کے بچے جو ہے سب مکتب میں آ رہے ہیں، اور اسی طرح بہت ساری باتیں جو ہمارے ایجوکیشن سے متعلق تھی وہ بھی جو ہے اسکولوں میں بہت زیادہ اس پر پابندی لگائی جا رہی ہے کہ دینی تعلیم قرآن کی نہ ہو، اس پر بھی جو ہے بہت ساری پابندیاں اور قانون کی طرف سے رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ ہم کو ان سب حالات سے گزرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمارے اپنے ایمانی اور اسلامی تقاضوں کو ہمیں اپنے اندر لانا ہے اور اس کی فکر کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس متعلق بھی انشاءاللہ آگے چند جمعات میں آپ کے سامنے بات آئے گی، لیکن ضروری ہے کہ ہم ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم اپنے ایمان اور اسلام کے اندر مکمل طور پر آئیں اور ان کی اسلام کی اور ایمان کے احکام کی پاسداری ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔